السلام علیکم ناظرین اس وقت تبریز اور ویرا قصبے میں داخل ہوئے۔ تبریز لڑکی کو اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر فوراً جانا چاہتی ہے، شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔ تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز کا ہاتھ چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ ہماری منزلیں جدا ہیں، ویرا نے جذبات اور رقت سے بوجھل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دو راہ پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی، وہ مل گئی ہے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہے۔ وہ تم نے دے دی ہے، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ نہیں ویرا، تبریز کہنے لگا، میں تمہیں نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزارو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم اب اسی قصبے میں رہو گی، ہم ملا کریں گے، لیکن وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تبریز میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈون کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے وہ مسجد چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 سال کے اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات ہمس کا ایک یہودی تاجر شاہ بالڈون سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے ہمس کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر ان کا سدباب کر کے عادل سے ملنا چاہتا تھا اور وہاں سے اسے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، مگر راستے میں ہی اس نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسے عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آیا ہے۔ آدھے راستے میں اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ وہ کلب میں چلا گیا جہاں سلطان ایوبی تھا۔ ایلچی نے اسے عز الدین کا پیغام دیا۔ عز الدین نور الدین زنگی کے مرحوم مشیروں میں سے تھا، جسے امیر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ مرد مومن تھا، اس لیے زنگی کا منظور نظر تھا۔ زنگی نے وفات سے پہلے اسے حلب کے صوبے میں کارا حصار کے نام کا ایک قلعہ دے کر اس کا امیر بنا دیا تھا۔ خاصا علاقہ اس قلعے کے تحت آتا تھا۔ اس سے ملحق ابن لعون کی ریاست تھی، جو صلیبیوں کے ساتھ صلیبی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شہ پر عز الدین کے علاقے میں سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عز الدین اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حلب اور موصل والوں سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے حلب اور موصل کے حکمرانوں ملک الصالح اور سیف الدین وغیرہ نے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، عز الدین نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جو پیغام بھیجا وہ یوں تھا، قابل احترام سلطان صلاح الدین ایوبی بن نجم الدین ایوبی سلطان مصر و شام، آپ پر اور سلطنت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ میری وفاداری کے متعلق آپ کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے تل خالد کی طرف سے صلیبیوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تمام تر علاقہ اور پیش قدمی کے راستے میرے چھاپہ ماروں کی نظر میں رہتے ہیں۔ صلیبیوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ابن لعون کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری سرحد دوسرے علاقے سے ملتی ہے، جو دراصل آرمینیوں کا علاقہ ہے۔ ان آرمینیوں نے میری سرحدی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ آگاہ ہوں گے کہ میرے پاس فوج کی کمی ہے۔ صلیبیوں اور آرمینیوں نے میرے پاس 2 بار ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجے تھے۔ وہ مجھے دعوت دے رہے تھے کہ میں ان کا اتحادی بن جاؤں اور آپ کے خلاف لڑوں۔ انکار کی صورت میں انہوں نے مجھے حملے کی دھمکی دی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی زمین کے تحفظ کے لیے یہ دعوت قبول کر لیتا۔
یہ جگہ اتنی دور ہے کہ وقت پڑے تو مدد کو آنے والے بر وقت نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود میں نے اس کی دعوت کی بجائے ان کی دھمکی قبول کی ہے، اور میں نے یہ اقدام اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کیا ہے۔ میں اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ اور اس کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا، صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی روح کے آگے جواب دہ ہوں، اور میں ان لاکھوں شہیدوں کے آگے جواب دہ ہوں جو قبلہ اول کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ رملہ کے حادثے کے بعد آپ تنظیم نو اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محترم ملک العادل میری مدد کو آنے کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے احوال سے خبردار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے علاقے اور قارا حصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایت دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھا۔ اسی وقت اپنے سلاروں اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا، اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن لعون کے علاقے پر یلغار کریں گے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتا تھا، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ قارا حصار میرے محترم استاد نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب اگر ہم دمشق چلے گئے تو ابن لعون تل خالد پر حملہ کر دے گا، اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے، تم سب ملک الصالح اور اس کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن معاہدہ لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائے گا۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا، اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر عملی پہلوں پر بحث و مباحثہ ہوا، اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا، جس میں کہا کہ عز الدین ابن لعون سے ملے اور اسے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے، اس کے ساتھ دوستی کی شرائط پر بات چیت کرتا رہے، اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ اس نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دے دیا ہے۔ ایلچی روانہ ہو گیا۔ صلیبی جاسوس سلطان ایوبی کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے اور صلیبیوں تک خبریں پہنچا رہے تھے، جن کے مطابق انہوں نے اپنے قلعوں اور اپنے علاقوں کا دفاع مضبوط کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ایوبی کے اقدامات کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ صلیبیوں کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر میں جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج دمشق سے راستے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت جا رہی ہے، تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ ایوبی اپنے آزمائے ہوئے میدانوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ ناظرین، ہمس کا یہودی تاجر جو ہمس کو تباہ کرانے کے لیے شاہ بالڈون کے پاس گیا تھا واپس آ گیا تھا۔ اسے بالڈون نہیں ملا تھا، وہ اپنے صلیبی دوستوں سے مدد مانگنے گیا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے یہودی سے کہا تھا کہ وہ شاہ بالڈون کے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کریں گے ضرور۔ یہودی ہمس واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ ویرا زندہ آ گئی ہے، اور اسے تبریز نام کا ایک مسلمان لایا ہے۔ تبریز کو عیسائیوں اور یہودیوں نے نقد انعام پیش کیا تھا، جو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب یہودی تاجر ویرا کو بیکار سمجھتا تھا، کیونکہ قصبے کو تباہ کرانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویرا کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے، لیکن ویرا چلاک لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ خطیب کے اعصاب پر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کو جنگی تربیت دینے والوں کے درمیان رقابت کی دشمنی پیدا کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے عزائم معلوم کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسے ہمس میں ہی رہنے دیا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ صرف تبریز کی خاطر وہاں کچھ دن اور رکنا چاہتی ہے۔ وہ تبریز سے ملتی رہی، رات کو وہ قصبے سے دور نکل جاتے اور بہت دیر وہیں بیٹھے رہتے تھے۔
इस सलेबी लड़की के मुकाबले में तबरेज़ की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महलात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतज़ामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथ ऐसी साजिश तैयार करा दी थी जिसकी इतला पर सुल्तान अयूबी दमिश्क जा रहा था। मगर तो यानी कि दहशत और तबरेज़ के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी ज़ात में रूह और जज्बात बेदार हो गए थे। तबरेज़, एक बात बताओ, एक रात वीरा ने उससे पूछा। खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं, वो कहाँ से आए हैं? तबरेज़ जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज़, हमें इसे क्या, कोई कुछ करता फिरे। इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज़ के साथ होती तो उसे यह भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज़ से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतालिक पूछा, लेकिन इसे उसने धोखा समझा और तबरेज़ को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजर के घर में बैठी होती तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज़ से मिलने गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज़ के पूछने पर भी उसने ना बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज़ ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे और दूर ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाज़ों को मत सुनो तबरेज़, वीरा ने कहा। आगे चट्टानें थीं। वीरा तबरेज़ को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज़ हैरान सा हो कि उसके साथ चलता रहा और वो एक जगह रुक गए। वहाँ किसी की आवाज़ नहीं पहुंची थी। तबरेज़ चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वीरा ने हंसकर कहा, हवा के तेज झोंके चट्टानों से टकरा कर गुजर रहे हैं, ये इनकी आवाज़ें हैं। तबरेज़ मान गया कि ये आवाज़ें हवा की हैं, जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम ना हो सका कि ये आवाज़ें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहाँ क़यामत बपा हो चुकी है, जो यहूदी ताजर बपा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था, वो नहीं चाहती थी कि ये आवाज़ें तबरेज़ के कानों तक पहुँचें। यह इंतज़ाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजर एक बार फिर बाल्डोन से मिलने गया था। उसे बाल्डोन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हिम्स के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलेबी फ़ौज के लिए ख़तरा बन सकते हैं। बाल्डोन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किसी रात चुपके से हिम्स पर हमला करेगा। उसने यहूदी से यह भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकलें। अगर वो दिन के दौरान निकले तो मुसलमानों को शक होगा कि कोई गड़बड़ है। यहूदी ने वापस आकर जब अपने आदमियों को यह स्कीम बताई तो वीरा ने कहा कि वो तबरेज़ और उसके कुंबे को बचाना चाहती है। इसे हम सलीब से गद्दारी कहेंगे। बूढ़े ईसाई ने कहा, शाम के बच्चों को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है। यहूदी ताजर ने कहा, यहाँ मुसलमानों के 2 घर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे दिली ताल्लुकात हैं। वहाँ के रहने वाले एक ईसाई ने कहा, लेकिन मैं उन्हें बचाने की नहीं सोच रहा, हमें मुसलमान का खून चाहिए। मुसलमान मेरा ज़ाती दोस्त हो सकता है, मेरे मज़हब का वो दुश्मन ही होगा। मैं उसे ज़िंदा रखना चाहती हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। वीरा ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ तबरेज़ को बचा लो। यहूदी ताजर ने कहा, लेकिन उसे कैसे बचाओगी? अगर तुमने उसे बता दिया कि क्या होने वाला है तो वो सारी आबादी को नहीं बता देगा, और अगर तुम उसके पूरे कुंबे को घर से निकल जाने को कहोगी तो वो वजह नहीं पूछेंगे। तुम क्या बताओगे? तुम एक मुसलमान को नेकी का सिला तो दे दोगी, उन तमाम मुसलमानों को चौकन्ना कर दोगी जो हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। मुझे अनाड़ी न समझो। वीरा ने कहा, मैं सलीब को धोखा नहीं दूंगी। हमले की शाम वीरा तबरेज़ के घर गई और उसे बहर ले गई। उसके आदमियों को मालूम था कि रात को वो अक्सर कहाँ चली जाती है। उसने उन्हें बता रखा था कि तबरेज़ को मोहब्बत को धोखा देकर वो उससे भीड़ लेती है। वो उसे बहर ले गई तो कस्बे से ईसाई और यहूदी दबे पांव निकलने लगे। उन्होंने वीरा की तलाश में एक आदमी भेजा जो उसे पुकारता रहा, लेकिन वीरा तबरेज़ को दूर ही दूर ले जाती रही। कस्बे पर नींद का गलबा तारी हो चुका था। सलेबी फौज के प्यादे दबे पांव करीब आ गए थे। उनकी तादाद कस्बे की आबादी से कई गुना ज्यादा थी। प्यादा फौज बिल्कुल करीब आ गई तो अकब से घुड़सवार भी आ गए।
مسلمان گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج نے طغیانی کی طرح یلغار کر دی۔ فوجیوں نے مچھلیاں جلا لی تھیں۔ 2-3 جھونپڑوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ روشنی ہو جائے۔ صلیبی سپاہی دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوئے۔ زیادہ تر مسلمان جاگنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ جو بر وقت جاگ اٹھے اور ہتھیار اٹھا سکے انہوں نے مقابلہ کیا۔ بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ صلیبی گھڑ سواروں نے قصبے کو گھیر رکھا تھا۔ کسی کو باہر کو بھاگتا دیکھتے تھے تو اسے برچھی یا تلوار کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ تھی وہ چیخو پکار اور شور جو چٹانوں میں بیٹھے ہوئے تبریز نے سنا تھا۔ اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا، بچہ بچہ کٹ گیا تھا۔ شاہ بالڈون نے مسلمانوں کی اس بتی سے بھی شکست کا انتقام لے لیا تھا۔ تم آج مجھے اتنی دور کیوں لے آئی ہو؟ تبریز نے پوچھا، اور کہا تم آج بولتی کیوں نہیں، گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے جا رہی ہوں۔ ویرا اسے خاموش دے کر بولی، کل واپس آ جائیں گے۔ کہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ویرا نے کہا، ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ کمزور دراصل تبریز تھا، ویرا اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی، پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو ہمس جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے، خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے صلیبی فوج کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکی تھی۔ تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ ویرا نے اس کے وسوسے اپنی زبان کی کمان سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کماندار سے بات کی۔ کماندار نے اسے کوئی راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کو ساتھ لیے ادھر چلی گئی۔ وہ جہاں پہنچے وہ شاہ بالڈون کی ذاتی خیمہ گاہ تھی جس پر محل کا گمان ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت کچھ پوچھ کر ویرا کو بالڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بالڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا۔ تبریز نے کہا، تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا۔ تبریز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، عز الدین کا ایلچی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر کبھی کا عز الدین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق عز الدین نے ابن لعون سے ایک ملاقات کر لی تھی اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا اور سلطان ایوبی کو دھوکہ دے گا۔ اس نے ابن لعون کو ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ پوری طرح اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ابن لعون اسے ملنے قارا حصار آیا تھا۔ قارا حصار زرخیز اور سرسبز علاقہ تھا جسے دیکھ کر ابن لعون کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس سے چند ہی روز بعد سلطان ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قارا حصار کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ اس کی فوج تھکی ہوئی تھی لیکن وہ آرام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حملے میں تاخیر ہو گئی تو ابن لعون کو فوج کی آمد کی خبر مل جائے گی۔ اسے توقع تھی کہ ابن لعون کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے حلب کی فوج کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ اس معاہدے کے تحت تھا جو سلطان ایوبی نے ملک الصالح کو شکست دے کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو یلغار کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آرمینیوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں اور ان میں کتنی کتنی نفری ہے۔ نفری جتنی بھی تھی وہ بے خبر پڑی تھی۔ عز الدین کی طرف سے تو انہیں حملے کا خطرہ ہی نہیں تھا اور سلطان ایوبی کا وہاں اتنی خاموشی سے پہنچ جانا ان کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی یلغار سات طرفہ تھی۔ ہر حملہ آور کالم کے ساتھ عز الدین کے مہیا کیے ہوئے گارڈ تھے۔ سلطان اس کالم کے ساتھ تھا جس نے نہر الاسود کی طرف سے حملہ کیا تھا۔ یہ دریا ابن لعون کے ملک کی سرحد تھا۔ اس پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آرمینیوں کا قلعہ مخازد الاحزان تھا۔ ابن لعون اسی قلعے میں مقیم تھا۔ اسے سر کرنے سے تمام تر علاقہ فتح ہو سکتا تھا، اس لیے سلطان ایوبی اپنی فوج کے اس کالم کے ساتھ رہا۔ اس کی قیادت سلطان ایوبی کا بھتیجا فروخ شاہ کر رہا تھا جو غیر معمولی طور پر بہادر اور حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ دوسرے دو کالموں نے چوکیوں پر حملے کر کے دشمن کی فوج کو ہلاک یا قید کر لیا
اور چوکیوں کو آگ لگا دی۔ دہشت پھیلانے کے لیے بعض بستیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ابن لعون کی آنکھ اس وقت کھلی جب سلطان ایوبی کے جہاں بعض کمندیں پھینک کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے تھے اور منجنیقوں سے وزنی پتھر پھینک کر قلعے کا دروازہ توڑا جا چکا تھا۔ قلعے میں فوج سوئی ہوئی تھی۔ ابن لعون دوڑ کر قلعے کے ایک مینار پر گیا۔ دور اسے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے کہ سلطان ایوبی کا ایک جانباز جیش اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے محافظوں نے مقابلہ خوب کیا لیکن مارے گئے اور ابن لعون کو قید کر لیا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ابن لعون کو سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی حکم دے چکا تھا کہ قلعے کو مسمار کر دیا جائے۔ اس کی فوج اس کام کے لیے کافی نہیں تھی۔ عز الدین بھی سلطان ایوبی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے کہنے پر ابن لعون نے ہر طرف قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب آ جائے۔ فوج کے آنے تک سلطان ایوبی نے عز الدین کے کہنے پر ابن لعون کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر لیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ ابن لعون اپنی آدھی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے، دوسری یہ کہ ابن لعون کی فوج کی حد مقرر کر دی گئی، تیسری یہ کہ ابن لعون سالانہ جزیہ دیتا رہے، اور ایسی چند شرائط تھیں جنہوں نے ابن لعون کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ جب ابن لعون کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا یہاں نشان بھی باقی نہ رہے۔ شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مسافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گیا۔ اس نے حلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ابن لعون کی جو آدھی فوج اس نے لے لی تھی وہ عز الدین کو دے دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی فوج کی خیمہ گاہ جو سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے، اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بلڈون کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح اس پر جھپٹنے کو پر تول رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں کی تحریروں سے حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن لعون جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں اس نے بے شک فتح حاصل کی، لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ ارنول نام کا مورخ لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار میں اسد الازدی قابل ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریب ہی کہیں شاہ بلڈون کی فوج ہے جو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر سکتی تھی جب وہ ایک ہی رات میں حاصل کی ہوئی فتح کے ماہ بعد کے انتظامات میں مصروف تھا۔ مورخ اس پر بھی حیران ہیں کہ بلڈون نے اپنی فوج کو اس وقت پہاڑی علاقے میں جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا جب سلطان ایوبی کی فوج پہاڑیوں کے دامن میں خیمے گاڑ رہی تھی۔ شاہ بلڈون نے حملے میں تاخیر کی۔ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی شاہانہ حماقت تھی یا کوئی مجبوری۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کرتا تو سلطان ایوبی کی حالت وہی ہوتی جو رملہ میں ہوئی تھی، شکست اور پسپائی۔ سلطان ایوبی کو وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ شاہ بلڈون اس کے سر پر بیٹھا دانت تیز کر رہا ہے۔ بلندیوں سے بلڈون کے دیکھ بھال والے آدمی سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے اور بلڈون کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا جاسوسی اور دیکھ بھال کا نظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔